اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی وسددنی رواہ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت کا راستہ بتلا دیجیے اور مجھے سیدھا رکھیے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیں ہدایت مانگنی ہے۔ یاد رکھیے، ہدایت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ اور بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے قیامت کے دن پلصراط پر چلنا مشکل ہوگا، اسی طریقے سے ہدایت ملنے کے بعد ہدایت پر قائم رہنا اس دنیا میں مشکل ہے۔ تو یہ دعا ہر حال میں ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک الہدی والسداد، اللہ تعالیٰ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں اور سیدھے راستے کی رہنمائی مانگتا ہوں۔ بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، فاستقم کما امرت، یعنی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر ثابت قدم رہیے۔ تو ہدایت ملنے کے بعد اصل استقامت ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کی جو ہماری زندگی ہو وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو ہدایت کی دعا اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہمارے حق میں سب کچھ بہتر ہوگا۔ ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، پرہیزگاری مانگتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو سکھلائی ہیں۔ ڈسکرپشن میں یہ ساری دعائیں دے دی جائیں گی، اور کمنٹ کر کے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اور کس چیز کی دعا کی آپ کو ضرورت ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔